أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس ہمارے ابھی پچھلے دنوں ساتھی کام کرتے ہیں اس میں ایک بنگالی خانہ بدوش قوم، میرا خیال ہے کہ وہ پہلے مرتد تھے، اس لیے کہ وہ مردوں کو دفناتے ہیں اور سور کا گوشت نہیں کھاتے، دو چیزیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہ کچھ ساتھی کام کرتے ہیں، نوجوانوں کو لگایا ہوا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایک بستی وہاں اسی میں مظفر نگر ہی میں جانسٹ بہت مشہور ہے، ہندوستان کے جو بادشاہ گر سید ہوئے ہیں ان کا وہ قصبہ ہے، جنہوں نے بعد میں مغل سلطنت کی اس میں اینٹ سے اینٹ بڑھائی، وہ لوگ ہیں، وہ بستی ہے۔ تو وہاں اس کی بالکل قریب میں بستی ہے جس میں تقریباً 150 سے زائد افراد پر مشتمل ان کی آبادی، ان کے جھگیاں پڑی ہوئی۔ تو ایک ساتھی وہاں کے بڑے عالم دین ہیں، بڑے تحریکی عالم ہیں، بڑے جلسوں کے بڑے مقرر سمجھے جاتے ہیں، بڑے مشہور۔ ابھی ہمارے یہاں فسادات ہوئے تو باقاعدہ اکھلیش یادو صاحب نے ان کو، ان کی یعنی مقبولیت اور ان کی شہرت کا انداز سے لگائی ہے کہ چارٹرڈ پلین بھیج کر ان سے مشورے کے لیے انہیں بلایا، وہ اس معیار کے آدمی ہیں۔ تو وہ گئے، جا کر بات کی، ترغیب کی اسلام کے سلسلے میں۔ تو وہ بیچارے پہلے سے تیاری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ تو کلمہ پڑھوانے لگے تو وہ وہاں کے جو امام صاحب تھے کہنے لگے مولانا آپ کیسے کلمہ پڑھوائیں گے؟ کہ پھر کیا بات ہے کہ کلمہ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب ہی پڑھوا سکتے ہیں، آپ کیسے پڑھوائیں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے، آپ وقت لے لیجیے ان سے، پھر جلدی کیجیے اور وقت لے لیجیے۔ مولانا 150 سے زائد لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے بڑے عالم دین چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خیال نہیں کہ آدمی کیا ہوگا، موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہاں رہتے ہیں، اس میں بڑے عالم ہیں نینی تال میں، ان کا فون آیا کہ ہلدوانی کے ایکس ایم ایل اے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ میں ان کو لینے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا یہاں لائیں گے، موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں، مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، مسئلہ معلوم بہت سے ہم لوگ چونکہ اپنے دندے اور پیشہ ہی ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی الف با بھی معلوم نہیں، ورنہ کلمہ پڑھوانے میں تاخیر کرنا اتنا خطرناک ہے انسان کے لیے اور اتنا مشکل ہے۔ مفتی محمود صاحب ہمارے یہاں فقہا کے بالکل امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ میرے استفسار پر دیوبند میں یہ بات فرمائی کہ کوئی شخص چھتے والی مسجد کے باہر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس مسجد میں حضرت تشریف رکھتے تھے اس مسجد کے باہر، دروازے کے باہر۔ تو آپ اس خیال سے کہ مفتی صاحب اچھی طرح کلمہ پڑھائیں گے، لے کر اس کو اندر آئے۔ جتنی دیر آپ اس کے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کی اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے، اور کفر پر راضی رہنا عین کفر ہے۔ راستے میں آپ کی موت آئے گی تو کفر پر آئے گی، اتنی بھی تاخیر کی گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ مفتی فاروق صاحب ان کے خادم میں، انہوں نے بتایا کہ حضرت نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ کھڑے کھڑے کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھنے کی حد تک اتنی تاخیر کی، اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے، اتنی بھی گنجائش نہیں کی ہے تاخیر کی۔ علامہ سخاوی کی کتاب ہمارے ایک ساتھی مولانا اقبال صاحب نے مجھے دی تھی دبئی میں، پڑھ رہا تھا، 8 حالتیں ایسی ہیں جس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک حالت تو یہی تھی، 3 حالتیں مجھے یاد ہیں اس وقت ذہن میں ہیں۔ ایک تو یہ حالت یہی تھی، وہ کلمہ پڑھنے آیا اور آپ لے کر چلے جالیات میں چلتے ہیں کلمہ پڑھائیں گے، پہلے کلمہ پڑھائیے پھر بعد میں آگے تجدید وغیرہ کرائیے۔ دوسرے کوئی شخص آیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، میں اسلام پیش کیجئے مجھے۔ تو آپ نے سوچا ہمیں تو آتا نہیں، چلو فلاں صاحب یونس صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں، جب فلاں صاحب ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، عبد المتین صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ نے کفر کیا۔ جتنا اسلام آپ جانتے ہیں پہلے آپ کو پیش کرنا ہے، پھر آپ آگے دوسرے کے پاس لے جائیں۔ ایک اور تیسری حالت بڑی عجیب غریب تھی کہ کوئی خاتون آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، اور آپ کی 3 شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور 1 سیٹ خالی ہے، آپ نے انکار کیا تو آپ نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ذریعہ ایمان میں آنے کا ہو تو اسے گنوانا نہیں چاہیے، گنجائش نہیں ہے، بہت خطرناک کھیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مولانا کہنے لگے مجھ سے کہ وہ جو ہے ایم ایل اے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا ایم ایل اے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھائیے انہیں کلمہ، دیر کر رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے اصل میں عام آدمیوں کو تو میں پڑھا دیتا ہوں مگر وہ وی آئی پی آدمی ہے نا۔ میں نے کہا کوئی وی آئی پی کلمہ کوئی دکھائی دے ہے آپ کو جو مزدور کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ وی آئی پیت ختم کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جموں میں ایک نوجوان دائی ہیں، وہ بلدیے میں کام کرتے تھے صفائی، وہ صرف اس بات پر مسلمان ہوئے کہ وہ بٹھنڈی جہاں عمر عبداللہ نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں،
تو اس مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی جو بلدیے میں کام کرتا تھا وہ نماز پڑھنے، چونکہ مزدور آدمی تو جلدی جگہ لیتا ہے، تو وہ جا کر امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے، اور عمر عبداللہ صاحب سب سے آخر میں آئے، تو وضو کے بعد جو صفیں گیلی اور گندی ہو جاتی ہیں آخری بالکل، وہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ ان کا کیسا دین ہے یہ، ایک بار صفائی کرنے والے بلدیے کا آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، عمر عبداللہ، یہ بندگی مجھے پسند آئی۔ صرف اس بات پر وی آئی پیت ختم کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے، بندہ سب کو بندہ بنانے کا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہمارے پیشے سے ہماری دوری کی بات ہے، دھندے اور کاروبار کو بھول جانے کی بات ہے یہ، ورنہ تو یہ ہوتا ہے ہمارے بچے گود میں سیکھنا آنا چاہیے تھا دعوت۔ میں نے ابھی آخری صفحے میں ایک بچے کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے دار ارقم ہے دہلی میں، وہ مزار ہے، ان کا بیٹا ہے حسن، 4 سال کا ہے، وہاں پر بٹلہ ہاؤس مسجد میں امام صاحب ہیں بہار کے، وہ ایک نوجوان کو لے کر آئے کلمہ پڑھوانے کے لیے، نوک کیا، وہ مولانا اویس جو ہے وہ ترجمہ کرنا تھا انہیں کوئی کتاب کا اور دینا تھا عصر کے وقت، وہ ذرا دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کافی کام باقی تھا، عشاء کے بعد میں ضرور دے دوں گا، تو بہت انہماک کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھے، تو بچے نے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو بچے نے دروازہ کھولا، بہت ایکٹیو بچہ ہے، اس نے فوراً دیکھتے یہ کہا اچھا کلمہ پڑھنے آئے ہو تم، کہ اچھا میں ابھی بلاتا ہوں بابا کو، بابا جلدی سے چھوڑ، دروازہ وہ بند کرنے لگا کاغذ، اسے معلوم ہے، اسے چونکہ گھر میں ذکر ہونے لگا اور ہر وقت ہونے لگا کہ سب سے پہلے کرنے کا یہی کام ہے، تو وہ بند کرنے لگا اس کے کاغذ، تو وہ چونکہ بہت ذہین بچہ ہے اور ذرا تھوڑا طبیعت میں شرارت بھی ہے، وہ سوچا شاید یہ کہیں مجھے باہر لے جانا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے دھمکا دیا، غور سے سنی نہیں بات کیونکہ انہماک اس طرف تھا، تو غصے سے ڈر کر چلا گیا، ان کا بابا کام میں مشغول ہے، کلمہ میں پڑھا دوں تم کو، میں پڑھاتا ہوں کلمہ، پڑھو، یہی پڑھائیں گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے بابا بھی یہی پڑھائیں گے، میں بھی یہی پڑھاؤں گا، مسلمان ہی تو ہونا ہے تمہیں، تو وہ مؤذن جب وہ 2-3 دفعہ اس نے اصرار کیا تو مؤذن صاحب نے کہا کہ واقعی یہی بات ہے کہ یہی پڑھائیں گے، پڑھ لو، انہوں نے پڑھا دیا کلمہ پورا، اچھا نام بھی بدلو گے، تو انہوں نے سوچا بچہ اپنا نام دیتے ہوئے وہ نہیں کرتا نا، تو انہوں نے کہا کہ نام تو یہ آپ کا رکھیں گے، آپ جو آپ کا نام لیں گے، آپ اپنا نام دے دو کہ ہاں حسن بہت اچھا نام ہے، حسن احمد رکھو گے، محمد حسن رکھو گے، حسن کے ساتھ احمد محمد لگاؤ گے، تو بتاؤ احمد لگاؤ گے محمد لگاؤ، محمد لگے گا تو پہلے لگانا پڑے گا، احمد لگے گا، یہ بھی اسے معلوم ہے، 4 سال کے بچے کو، اس نے کہا بابا میں نے کلمہ پڑھا دیا، اس کا نام حسن احمد رکھ دیا، یہ تھا ہمارا پیشہ، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس کو بالکل مشکل ناممکن بنا دیا، ایسا ہو گیا، میں اس روز عرض کر رہا تھا کہ بالکل ہم نے اس کو دعوت کو جو ہمارے تمام میں نے 26 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، باقاعدہ میں نے اس میں قرآن و حدیث کے حوالوں سے اور تاریخی تواتر جو ہے واقعات کے شواہد سے بات عرض کی ہے کہ ملت کے سارے مسائل ہیں اس لیے کہ ہم ملت دعوت کو چھوڑ کر سقی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، فقیر بن گئی، لینے والی بن گئی ہے دینے والے کے بجائے، دائی امت تھی مدعو بن گئی ہے، اس لیے ساری محکومیت اس لیے، اور سارے مسائل کا حل اس میں انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، سارے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے دعوت میں رکھا ہے، جو مسائل کے حل کے لیے ہماری عزت اور سربلندی کی ضمانت، میرے بزرگوں یہ پیشہ ہمیں عزت اور سربلندی کی ضمانت بنا کر دیا گیا، پیشہ خاندانی ایک ایسی آدمی کی کمزوری ہوتی ہے کہ ذلت کی ضمانت بھی ہوتے ہیں، پیشے چھڑائے نہیں چھوٹتے، جو لوگ فقیر ہیں مانگتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کوشش کی، بعض بچوں کو دیکھا چوراہے پر مانگ رہے ہیں، پوچھا کیا نام ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو تو بالکل بھی مانگنا نہیں چاہیے، بیٹا تم اپنے ابا سے ملواؤ، چلو ہم تمہیں اچھے سے پیسے دیں گے، اس کو گاڑی میں بٹھایا لے گئے، باپ سے کہا کہ ہم اسے پڑھائیں گے بھی، کپڑے بھی بنائیں گے نئے، کھانے کا بھی دیں گے، اور عرب میں ملازمت دلوائیں، یعنی عالم بن کر یہ لالچ دلایا کہ عرب میں، سعودی عرب میں ملازمت دلوائیں گے، تو 2-3 دن پڑھا اس نے، اور پھر کپڑے وپڑے بنائے اور لے کے بھاگ گیا، پھر دیکھا چوراہے پر مانگ رہا، یہ نٹ ڈوم جو جس پر تماشا بازی گر سپیرے دیکھا ہے، کتنی کوشش کر لیا میں نے، یہ بنگالی مسلمان بادی، ان کو ہم نے بہت سے لوگوں کو کوشش کی، بیچارے جھوج رہے ہیں لوگ، خاندانی پیشہ جو ذلت کی ضمانت، اس سے بڑی تو ذلت نہیں، فقیری تو ہے، مانگنا ہی سکھانا ہے، وہ ذلت کی ضمانت چھٹائے نہیں چھٹتا، اور خاندانی پیشہ جو عزت کی ضمانت ہے وہ ہم سے کرائے نہیں کرایا جا رہا ہے، ہمیں ناممکن لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، اس کو ہم نے موت کا کنواں بنا دیا، میں نے عرض کیا تھا درسوں بھی
بڑی اچھی مثال ہمارے ساتھی نے بتائی، موت کا کنواں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں ایک کھیل تماشے کا میلوں میں آتا ہے، تو اس میں ایک لکڑی کا کنواں ہے یا کسی چیز کا بناتے ہیں، اس میں موٹر سائیکل چلائی جاتی ہے دیوار پر، اس کو موت کا نام کیا رکھا ہے؟ موت کا کنواں۔ وہ اس میں موتیں ہی موتیں ہوتی ہوں گی، لیکن آپ نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کسی موت کے کنویں میں کسی کی موت واقع ہوئی ہو؟ نہیں۔ وہاں جب موت کا کنواں چلنے والا ہوتا ہے، ٹکٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹکٹ خرید کے اوپر بھیج دیتے ہیں، بھئی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، تم جاؤ دیکھاؤ بیٹا، ہمارا دل دہلتا ہے۔ اب جب وہ آتا ہے وہ موٹر سائیکل چلانے والا، کک مار کے موٹر سائیکل وہ کرتا ہے، سب کے دل ہلنے لگتے ہیں، اور جب وہ اوپر کو چڑھاتا ہے تو پھر اور ہلتے ہیں دل، لیکن دہلتے کس کے دل ہیں؟ تماشائیوں کے۔ چلانے والے کو ہوتا ہے کبھی چلانے والا تو تماشا کرتا ہے، کبھی ہینڈل چھوڑتا ہے، کبھی جو ہے وہ پھول گچھتا ہے، کبھی چاکلیٹ گچھتا ہے، کبھی پانی پیتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جاہل نوجوان ہیں، وہ موت کا کنواں چلاتے ہیں، بالکل ان پڑھ انگوٹھا ٹیک، ایک ماروتی چلاتے ہیں اور 2 موٹر سائیکلیں ایک ساتھ۔ آج تک کبھی سنا ہے کہ ہم نے نہیں سنا موت؟ ڈرتے کون ہے؟ تماشائی۔ ہم نے اس کو دعوت کے کام کو موت کا کنواں بنا دیا، اتنے دور ہو گئے اپنے پیشے تو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوئے؟ فیوز بلب کی طرح کوڑے دان میں پڑے ہوئے، تھوکا جا رہا ہے، گندگی ڈالی جا رہی ہے، غلاظتیں ڈالی، یہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اور ذلیل کرنے کا نہیں ہے، کوڑے دان میں ڈالنے کا نہیں، پہلے نئی ٹیوب لائٹ لائی جاتی ہے، پھر پرانی اتار دی جاتی ہے۔ ہم نے کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ واللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کا اعلان ہے کہ دین ہے قدیان عبادت اللہ پر غالب ہو کر رہے گا۔ سچے نبی کا سچا ارشاد، ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، قیامت سے پہلے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونا ہے۔